اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی ہم آل عمران کے دوسرے حصے میں پڑھ رہے ہیں قرآن کو۔ دوسرا حصہ ہماری سمجھنے کی خاطر دوسرا حصہ آل عمران تو آل عمران ہے۔ اللہ نے تو قرآن کو صورتوں میں دیا ہے ہمیں، باقی جو سمجھنے کے لیے ہم جو بھی ترتیب بناتے ہیں یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے، ہماری سمجھ کے مطابق۔ ظاہر ہے اس میں انسان کا کام ہے، اس میں آگے پیچھے معاملہ ہو سکتا ہے، اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے۔ آل عمران میں اور بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے ان صورتوں میں اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کے دوسرے حصوں میں مسلمانوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے۔ آل عمران میں بھی پہلے اہل کتاب مخاطب ہو گئے تھے، خاص طور پہ نصارہ، جیسے بقرہ میں خاص طور پہ یہود مخاطب تھے، اس میں نصارہ مخاطب ہوئے تھے، اور پھر تقریباً آدھے حصے کے بعد آیت نمبر 99-100 سے اس میں مسلمان مخاطب ہو گئے۔ ان کو بتایا گیا کہ تمہیں تقوی پہ قائم رہنا ہے، تمہیں صبر پہ قائم رہنا ہے۔ احد کی غلطیاں بتائی گئیں، دہرائی گئیں، ان کے بتائے گئے غلطیاں ہوئیں۔ تم سے نصرت کا وعدہ تھا، لیکن وعدہ اس بات سے مشروط تھا کہ تم صبر پہ رہو گے، تقوی پہ رہو گے۔ یہ غلطی جب ہوئی تھی، جب بھی اس کا نتیجہ نکلا تھا، آج بھی ہمارے ہاتھ سے صبر اور تقوی کا دامن چھوٹے گا تو پھر اللہ کی نصرت ہماری خام خیالی ہے۔ تو یہ کہنا پھر کہ اللہ دشمنوں کے ٹینکوں کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، اس طرح ان کی ٹینکوں کی توپوں میں کیڑے نہیں پڑیں گے، اس طرح ان کے قلعے مسمار نہیں ہوں گے۔ ہمیں اپنا عمل بھی ڈالنا ہوگا، دعا داری کرنی ہوگی، لیکن عمل کے ساتھ ساتھ یہ قرآن آپ کو ہر جگہ بتاتا چلا جائے گا یہ بات کہ یہ دین اس چیز کا نام ہی نہیں ہے کہ تم ایک کونا پکڑ کے بیٹھ جاؤ اور بد دعائیں کرو اور دنیا دوسروں کے حق میں تباہ ہو جائے۔ یہ دنیا تو اسی کو ملے گی جو علم میں، جو مروجہ علم ہوگا اس میں ترقی کر رہا ہوگا۔ جو اس علم میں ترقی کرے گا وہ علم بھی اس کا، وہ اس دنیا کا وہ احاطہ بھی اس کے ہاتھ۔ ہاں، آخرت کی محنت کرنی ہے، وہ ایک الگ محنت ہے، اس کا پھر پھل آخرت میں مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دنیا میں اس کا پھل کس صورت میں ملے گا؟ حلال رزق کی صورت میں اس کی جدوجہد کرنا چاہیے، حلال ریسورس کی صورت میں اس کی مکمل جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ خیر ہے اگر آخرت میں رکھ کے کی جائے۔ ہم یہ پڑھتے پڑھتے یہاں پر آ گئے تھے کہ بتایا جا رہا تھا کہ احد کے میدان میں جو غلطیاں ہو گئیں اس میں جو منافقوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ہماری بات مان لے تو یہ ہو جاتا۔ اللہ ان کے جواب دے رہا ہے کہ جو کچھ ہوا اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ چھانٹ کے الگ کرنا چاہتا تھا کہ صحیح معنوں میں ایمان والے کون ہیں، نفاق والے کون ہیں، بزدلی کون دکھانے والے ہیں، بات کو نہ ماننے والے کون ہیں، اور پھر نتیجے اللہ نے سامنے رکھ دیے تھے۔ یہ پڑھتے ہوئے ہم جا رہے تھے آگے کہ اگر ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ جب تمہاری مدد کرے کوئی تم پہ غالب نہیں ہو سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اللہ اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو پھر اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے؟ کون کر سکتا ہے مدد؟ من بعدی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اس میں نے ایک بات دہرا لی تھی، جب توکل قرآن کہتا ہے تو آپ کو پوری بات بتا کر یہ کہتا ہے، اپنا حصہ پورا ڈال دیا، اپنی محنت پوری کر دی، اس کے بعد بھی توکل اللہ پہ ہی کرنا پڑے گا، نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن توکل کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اپنا حصہ ڈالے بغیر یہ کہا جائے کہ اب دیکھتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے۔ یہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ کرتے، ہماری بات مان لیتے، نبی کی بات نہ مانتے تو یہ نتیجہ نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ منافقوں نے کہنا شروع کیا۔ اللہ جواب دے رہا ہے وما کان لنبی ان یغل، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی کوئی غلط بات کرے، کہ اللہ نے کچھ اور ہدایت دی ہے اس کو اور وہ کچھ اور کر دے اس کے بدلے۔ وحی اور ہدایت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جو نبی وصول کرتے ہیں، تو اس میں کبھی خیانت وہ نہیں کر سکتا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا اللہ کے حکم کے ذریعے کیا ہے، اب اللہ کھولے گا اس کی حکمت کیا کیا تھی۔ وما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا وہ پھر دیکھ لے گا اس کی خیانت اس کے ساتھ قیامت میں پیش کی جائے گی، سب کے اعمال پیش کیے جائیں گے، سب کی نیتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ یہاں تک کہہ رہا ہے ہمارے نبی یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، اس نے جو بھی نبی نے کیا وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق کیا، لہٰذا ایسا کبھی گمان نہ کرنا کہ اس کی وجہ سے ہو گیا۔ ثم توفا، ثم مطلب اس کے بعد، توفا کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، کل نفس ہر نفس کو اور انسان کو، ما کسبت، کسب ہم بھی کہتے ہیں کچھ کمانا، ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، وہم اور ان کو لا یظلمون کسی قسم کا ظلم پہ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں کمائی کا بدلہ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ثم توفا، پورا اجر پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ موت نہیں ہے
جب انسان کے لیے آئے گا تو موت آئے گا، جب کسی امر کے لیے آئے گا، کام کے لیے آئے گا تو پورا بدلہ آئے گا۔ ہم پہلے بھی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، لفظ ایک ہی ہے، مطلب کیسے واضح طور پہ بدل رہا ہے۔ یہاں پر بدلہ دینا ہے تو کیسا بدلہ دے گا اللہ؟ پورا بدلہ دے گا ہر نفس کو، جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی، کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی کو کہتے ہیں چھپ کے بھی نیکی کی ہے، ایک ہاتھ سے کی ہے، دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ کو پتہ چل گیا، کبھی آپ کا بدلہ ضائع نہیں ہوگا۔ اسی طرح بدی ہے، اسی طرح گناہ ہے، چھپ کے پاتال میں بھی کر لیں، کسی کیمرے نے نہیں دیکھا، اللہ کو ضرور پتہ چل جائے گا، وہ بھی ظلم اللہ نہیں کرے گا۔ برائی کی ہوگی تو ہی بدلہ ملے گا اس کا، کسی اور کی برائی کسی نفس کے کھاتے میں نہیں ڈالی جائے گی۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، تو پھر جس نے اتباع کی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کچھ کیا اور لوٹا اللہ کی طرف، وہ وہ ویسا ہو جائے گا جس نے کیا کیا؟ بسخط من اللہ، جس نے اللہ کی ناراضگی مول لی، جس نے اللہ کی ناراضی خریدی۔ ایک نے اللہ کی اتباع کی، جو بھی اس نے بھیجا تھا اس کی اللہ کی خوشنودی کے ساتھ رضا الہی کے لیے سارا کام کیا، کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ مول لیا؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، پھر ایسے شخص کے لیے جس نے اللہ کی ناراضی مول لی، کیا ٹھکانہ ہے؟ جہنم۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اور ان سب کے لیے، اچھا کرنے والوں کے لیے بھی ظاہر ہے، برا کرنے والوں کے لیے بھی کیا ہے؟ درجات عند اللہ، اللہ کے پاس کیا ان کے لیے؟ درجات۔ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے طبقات میں بانٹ کے دی ہے، بتا کر دیا میری حکمت ہے، سب کو ایک ہی سوشو اکنامک اسٹیٹس کا بنا دیتا تو کام کرنے والے کہاں سے ملتے؟ اس نے بتایا ہے، ٹیسٹ کے لیے بتایا ہے، یہ تو ٹیسٹ کی خاطر درجے بدلے ہیں، وہاں نتیجتاً درجے بدلیں گے قیامت میں۔ کیا کمائی کر کے لائے ہو؟ تمہارا درجہ یہ، تمہارا درجہ یہ، تمہارا درجہ یہ۔ ذہن میں رکھیں، دنیا میں کمائی کی مہلت ہے، وہاں صرف شاپنگ ہوگی، وہاں صرف جو کمائی ہے وہ خرچ کی جا سکے گی، مزید کمائی جنت میں نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ موقع ہے کمائی کرنے کا، یہ موقع ہے خود کمائی کرنے کا، اور ہم سے اگر کمائی میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، ہماری عمر آگے بڑھ گئی ہے، اپنی اولاد کو اس قابل بنا دینے کا، وہ کمائی میں ہم سے آگے نکل جائیں، کیونکہ ان کی کمائی جنت میں پہنچ کے والدین کے کام آ جائے گی۔ صحیح معنوں میں تو یہی ہے ایصال ثواب، جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ وہاں جا کے درجہ کسی کا کم نہیں ہونے دوں گا اور الگ بھی کسی کو رہنے نہیں دوں گا، لہذا نیچے درجے والا اونچے پہ پہنچے گا بشرطے کہ جنت میں خود چلا جائے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے، بالکل خوب دیکھنے والا ہے، کسے؟ بما یعملون، جو کچھ بھی اعمال یہ کرتے ہیں۔ تعملون ہوتا تو تمہارے اعمال ہو جاتے، یعملون ہے تھرڈ پرسن بتا رہی ہے، جو کچھ بھی، ہم کیونکہ ہم ہے تھرڈ پرسن، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے وہ تمام اعمال جو یہ کرتے ہیں۔ لقد، لام بھی آتا ہے زور دینے کے لیے، قد بھی آتا ہے زور دینے کے لیے، دونوں مل جائیں تو بات انتہائی پکی ٹھٹی بات کی جا رہی ہے۔ لقد من اللہ علی المومنین، لقد من اللہ علی المومنین، کوئی شک ہی نہیں ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کر دی ہے ایمان والوں پہ۔ کیا مہربانی کر دی؟ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، بہت ہی زبردست مقام ہے قرآن کا۔ 4 جگہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے قرآن میں، ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے طور پہ، اور 3 جگہ دعا کی مصداق کے طور پہ، کہ جب اللہ نے دعا قبول کر لی تو پھر نتیجہ کیا نکلا، وہ نتیجہ پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم، اور ایک ایک لفظ اس کا سمجھنے کا اور پڑھنے کا ہے۔ پہلے بھی کیا ہم نے سورہ بقرہ میں، کیونکہ یہ آیت 2 دفعہ ہم نے دہرائی ہے، ایک دفعہ دعا کی صورت میں، ربنا وابعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جب ان کو کہا گیا تھا کہ اے ابراہیم تم اب لوگوں کے امام ہو آج کے بعد سے، یعنی کہ کوئی نبی کوئی رسول تمہاری اولاد سے باہر نہیں آنے کا، اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا ہو، یہ ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے انہوں نے ایک دعا مانگ لی تھی کہ اگر ایسا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو ان میں سے صحیح نہیں چلے گا اس کو میں کچھ نہیں دوں گا، بھلے تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو، عمل ان کو بھی ٹھیک رکھنا پڑے گا، علم ان کا بھی ٹھیک ہی ہوگا، یہ عہد جو ہے تمہیں امام بنانے کا، یہ ظلم کرنے والوں پہ نہیں چلے گا، یہ صحیح رہنے والوں پہ چلاؤں گا، بے شک تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا انہوں نے دعا مانگ لی تھی کہ اب اگر ایسا ہے تو ان میں سے ضرور بضرور ایک ایسا رسول بھیج دیجیے گا جو آپ کی آیات سنائے، آیات کے ذریعے حکمت اور کتاب یعنی یہ قانون کی تعلیم دے، تاکہ تزکیہ ہو جائے ان کا۔ ہم نے دین کا فریم ورک بھی سمجھا تھا، تزکیے کی کیا اہمیت ہے، یہ تو دعا تھی۔
پھر دعا کے بعد مصداق بتایا تھا کہ آ گیا دیکھو، دعا یاد ہے نا، 2700 سال پہلے تمہارے باپ نے مانگی تھی ایک دعا، 2700 سال پہلے، اور وہ دیکھو پوری بنی اسرائیل چلی، اور اب بنی اسماعیل چلا، اور اس میں یہ آخری رسول آ گیا اس دعا کا مصداق بن کے۔ آیت نمبر 151 تھی سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 129 میں دعا مانگی تھی، 151 میں اللہ مصداق سنایا تھا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سورہ بقرہ کہ دیکھو آ گیا تم میں سے ایک رسول، یہ تمہیں ہماری آیات تلاوت کر کے سنا رہا ہے، تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے، تمہیں پاک صاف کر دینے کے لیے، اور تمہیں وہ کچھ تعلیم دے رہا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا فذکرونی، اب میری یاد دہانی رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، تم میرا شکر بجا لاؤ، اور پھر تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو میں نے تم سے وعدہ کیا۔ ولا تکفرون، انکار کرنے والوں میں نہ بننا، میرے شکر گزار بننا۔ سورہ پڑھتے پڑھتے سورہ آل عمران میں ہم آ گئے، بتا دیا گیا ماننے والے بھی ہیں، انکار کرنے والے بھی ہیں، تابعداری کرنے والے بھی ہیں، نفاق دکھانے والے بھی ہیں، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ یاد کر لیں قرآن نظم میں جا رہا ہے، یہاں پر کیا کہا تھا لوگوں نے کہ نبی کی بات نہ مانتے تو شاید بچ جاتے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، نبی خیانت نہیں کر سکتا، یہ جو کچھ کر رہا ہے میرے حکم کے مطابق کر رہا ہے۔ ساری باتوں کی قرآن نے تردید کر دی، جو لوگ کہتے تھے کہ روایات سے ہمیں ادھر ادھر پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا تھا اور پھر یہ فیصلہ ہوا تھا، جو کچھ بھی نبی کرتا ہے اللہ کے حکم کی تابعداری میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی نبی خیانت کبھی نہیں کرتا، جو اس سے کہا گیا تھا، جس طرح اس سے کہا گیا تھا وہی سب کچھ اس نے کہا، وہی سب اس نے کیا، اسی طرح تمہیں میدان میں لے کے باہر نکلا۔ اس نے تو کہا تھا یہاں کھڑے رہو، جگہ چھوڑنا نہیں، تم نے جگہ چھوڑی، نقصان اٹھایا، اس میں نبی کی غلطی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس نبی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی کر دی ہے مومنین پر جب اس نے کیا کیا، مبعوث فرمایا ان میں سے ہی ایک رسول کو، من انفسہم، ان کے اندر سے ہی یہ رسول اٹھایا ہے اس نے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ کیا کرتا ہے، تلاوت کر کے سناتا ہے انہیں اللہ کی آیاتہ، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا کیا کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، صرف نفس کا نہیں، پورے جسم کا بھی اور نفس کا بھی، پورے دین کا فریم ورک ہم نے سمجھا تھا، یہ صرف اور صرف تزکیے کا نام ہے۔ کردار کو پاک صاف کرو، اس کردار میں فحاشی نہ ہو، اس کردار میں حق تلفی نہ پائی جائے، اس کردار میں جان مال آبرو پہ حملہ نہ ہو، عبادات کو پاک صاف کرو، عبادات میں شرک نہ ہو اور بدعہ نہ ہو، اور اپنے جسم کو پاک کرو، باہر سے بھی جو کچھ ہم صفائی کے لیے کرتے ہیں، اور جسم کو اندر سے بھی طیب اور حلال غذا کھا کے، یہ ٹوٹل دین کا فریم ورک ہے۔ سننے میں یہ 6 چیزیں 7 چیزیں لگتی ہیں، لیکن جب آپ دیکھیں گے 24 گھنٹے کی زندگی ہے، یہ فرد کی زندگی بھی ہے، یہ پوری قوم کی زندگی بھی ہے، حق تلفی نہ ہونے پائے، جان مال آبرو پہ زیادتی نہ ہونے پائے کسی کی، فحش کوئی کام نہ ہونے پائے، شرک نہ ہونے پائے۔ دیکھیں کتنے بڑا چارٹر ہے، تو کیا کرنے آیا یہ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کیا تعلیم دیتا ہے ان آیت کی تلاوت کے ذریعے، ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ کتاب پوری کتاب کو بھی کہتے ہیں، کتاب قانون کو بھی کہتے ہیں، کتاب خط کو بھی کہتے ہیں، قرآن نے تینوں جگہ استعمال کیا ہے۔ اب آیات کی تلاوت کر دی گئی ہے تو ان کے ذریعے کون سی کتاب ملنی ہے، قانون ملنا ہے، اس سے قرآن کی آیات ہیں، یہ تو آیات تو اب پڑھی جا رہی ہیں، تو ان سے واپس کتاب نہیں ملنی ہے۔ اب آپ کو کیا ملنا ہے، کتاب کا کون سا لفظ مطلب سمجھنا ہے ہم نے، کتاب کے ان آیت کے ذریعے کتاب دوبارہ ملنی ہے، بک ملنی ہے، ان آیت کے ذریعے ہمیں خط ملنا ہے، یا ان آیت کے ذریعے ہمیں قانون ملنا ہے، قانون ملنا ہے جسے ہم شریعہ کہتے ہیں، اور حکمت ملنی ہے۔ 6000 آیتیں حکمت کی قرآن میں، اور 500 550 کے لگ بھگ قانون کی آیات قرآن میں۔ یہ کنٹینٹ ہے ان آیات کا جو نبی سنا رہا ہے۔ ان کنٹینٹ کا آبجیکٹو کیا ہے، تزکیہ آبجیکٹو ہے، یہ ویسل ہے جس میں یہ کنٹینٹ موجود ہے۔ کنٹینٹ میں کیا موجود ہے، قانون اور حکمت۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو یہ سب کھلی ہوئی، من قبل، اس سے پہلے یہ سب کھلی ہوئی، لفی، بے شک کوئی شک نہیں، کھلی، ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ وہی ہے جس سے ہم بشر کی دعا مانتے ہیں، غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، وہی دلالت ہے، یہ گمراہی، لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے یہ لوگ۔ یہ نبی آیا، اس نے گمراہی کے اندھیروں سے نکالا ہے اور ہدایت کی روشنی میں کھڑا کر دیا اللہ کے۔ کس طرح اس نے یہ کام کیا، اس نے علم دیا، وہ علم ان آیات میں ہے جس میں موجود کیا ہے، قانون اور حکمت۔
اس لیے اس سے وابستہ ہونا ہے. یہ جو 6000 حکمت کی آیتیں ہیں جب یہ ہمارے اندر سرایت کرتی ہیں تو 550 قانون کی کرنے نہ کرنے کی باتیں ہمارے کردار کا حصہ بن جاتی ہیں، ورنہ یہ اوپر کا ظاہری دین بنا رہتا ہے. اگر اس میں سے صرف فقہ کو کشید کر لیا جائے، صرف شریعت کو کشید کر لیا جائے اور اس کی روح موجود نہ ہو یعنی کہ حکمت، تو پھر اوپر کا دین کبھی کر لیا کبھی نہ کیا تو بدل نہ خواستہ کیا. اگر یہ اندر سرایت نہیں کیا تو یہی ہوگا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ ایسا کیوں کر دیا، یہ نہ مانتا تو جاتا، یہ کر کے تو یہ نقصان ہو گیا. جب یہ اندر سرایت کر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت، اس کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے. اپنا حصہ ڈالو، اپنی دعا پوری کرو اور آگے بڑھو. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے، اولما اصابتکم کوئی آئی مصیبت تم پر، قد اصبتم مثلیہا تو اس سے دگنی تو ان پر آئی تھی جو تمہارے مقابلے میں تھے. اس سے پہلے بدر بھی ہو چکا، ساری مصیبت ان پہ ٹوٹی تھی، اور احد میں بھی پہلی مصیبت ان پر ہی ٹوٹی تھی. وہی لوگ پسپا ہو رہے تھے، وہی لوگ شکست کھا رہے تھے جب تک مسلمانوں نے جگہ نہیں چھوڑی تھی اپنی. یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں مسلمہ تاریخ سے. تو تم پہ مصیبت آئی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو کیا ان پہ تو دگنی آئی تھی. قلتم ان ھذا، تو تم نے کیا کہا، تم میں سے کچھ نے کیا کہا، ان ھذا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ایسا کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ. قل ان سے کہیے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری وجہ سے تمہارے ساتھ ہوا ہے، نہ تم غلطی کرتے نہ یہ ہوتا. اللہ نے کیا برا کیا تمہارے ساتھ، نبی نے کیا غلط کیا تمہارے ساتھ، تمہیں بتایا تھا. تمہیں تو اب سیکھ لو، جب نبی بھی جب کہے گا تو تم نے نبی کی تسبیح نہیں کرنی، جو نبی نے کہا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. نبی کا نام، معذرت کے ساتھ ہے یہ شعر، نبی کا نام سنتا ہوں خوشی سے جھوم جاتا ہوں، میں ان کا حکم سنتا ہوں تو الٹا گھوم جاتا ہوں. اس سے کچھ نہیں ہونے والا، یہی اللہ بتا رہا ہے. یہ کون تھے کھڑے ہوئے، یہ صحابہ کرام تھے جن کو اسٹیشن کیا گیا تھا. یہ ان کی باتوں پہ اللہ متنبع کر رہا ہے. ہم یہ وہ تھے شاندار لوگ، اللہ نے معاف کر دیا تھا ان کی غلطی پر ان کو، کہ جنہوں نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی معیت میں رہے ہیں، ان کی صحبت کا انہوں نے حظ اٹھایا ہے، ان کی باتیں سنی ہیں. یہ شاندار درخشاں ستارے ہیں، ان تک کو اللہ سبق دے رہا ہے، رہتی دنیا تک کو. مانو گے، صحیح بات عمل کرو گے تو نتیجہ نکلے گا، ورنہ زبانی اور اپنی مرضی چلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر جو کچھ ہوا پھر کس لیے ہوا، من عندی انفسکم، تمہاری وجہ سے ہوا جو کچھ ہوا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ یہ نہیں کرنے والا اچھا ہم تو نبی کے نام لیوا تھے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. کیوں؟ اللہ نے یہ کہا تھا کہ نبی کا نام لیتے رہو اور عمل کی پوری پیروی نہ کرو اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل اس نے نہیں کہا، ان کے لیے بھی نہیں کہا اور ہمارے لیے بھی نہیں کہا. اس لیے پڑھتے ہیں بیٹھ کے، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین. کوئی مصیبت تمہیں اس دن نہیں آئی جب دونوں فوجیں آپس میں مٹ بھیڑ ان کی ہوئی تھی. تقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین، جو کچھ بھی ہوا اللہ کے حکم سے ہوا. اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ جان لے تم میں سے ایمان والے کون ہیں. اللہ کو پتہ نہیں تھا، ہم پہلے بات کر چکے، اللہ کو تو سب پتہ ہے. وہ میدان میں لا کر بتاتا ہے تاکہ کل حجت تمام ہوتی رہے. کل کوئی یہ آ کے نہ کہے آپ ہمیں موقع تو دیتے، ہم دکھاتے ہم کیا کرتے، آپ نے تو بغیر موقع دیے ہی ہمیں سزا سنا دی. نہیں، دیکھو تم تھے نا میدان میں، یہ سب کچھ کیا تھا تم نے، صحیح کیا تھا یہ لو بدلا، غلط کیا تھا یہ لو بدلا. تم کہہ نہیں سکتے تھے ہم نے غلطی نہیں کی. تو یہ بالکل حجت تمام کرنے کے لیے اللہ نے ٹیسٹ کا میدان سجایا ہے، ورنہ اپنے علم پر ہی فیصلہ کر دیتا کہ اس نے جنت میں دوزخ میں جانا ہے. وہ انصاف پر مبنی فیصلہ پھر نہیں مانا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا بتایا کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے. ہرگز نبی کو اس میں مرد الزام نہیں ٹھہرانا. اگر مرد الزام ٹھہرانا ہے تو اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو مرد الزام ٹھہراؤ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ کیا جاننا چاہتا تھا کہ کون تم میں سے منافقت کرنے والے کون ہیں. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جب ان سے کہا گیا آؤ، تعال ادھر آؤ، تعالوا ادھر آئیے، قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال میں نکلو اللہ کی راہ میں، أَوِ ادْفَعُوا، یا کم از کم دفاع تو کرو اپنی جگہ کا، یا تو نکلو آگے مورچوں پہ جاؤ یا دفاع کرو. أَوِ ادْفَعُوا، قالوا کیا کہا انہوں نے، لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ واقعی، ہم تو سمجھ رہے تھے ایسے ہی جا رہے ہیں، جا کر واپس آ جائیں گے. منافق تھے نا، ہمیں پتہ ہوتا کہ واقعی لڑائی ہوگی ہم ضرور چلے جاتے تمہارے ساتھ، ہم ضرور نکلتے، لیکن ہمیں لگا کہ کچھ ہوگا نہیں، اس لیے ہم بیٹھے رہے پیچھے. ہم کیا تھا ان کا معاملہ، للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، ان کا معاملہ ایسا تھا کہ اس دن، جس دن وہ یہ کہہ رہے تھے اور کر رہے تھے، کیا قریب تھا ان کے، کفر زیادہ قریب تھا، منہم للایمان، ایمان کے مقابلے میں. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان.
کفر ان کے زیادہ قریب تھا، ایمان ان سے دور تھا۔ یقولون، کیا کہتے تھے وہ؟ فہم کہتے ہیں منہ کو، افواہم اس کی جمع ہے۔ یقولون بافواہہم مما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے تھے جو دراصل ان کے دلوں میں تھی نہیں۔ اسی کو منافقت کہتے ہیں نا، دل میں کچھ زبان پہ کچھ۔ تو ان کے دل میں تو تھا کفر، ایمان تو وہاں تھا نہیں، منہ سے باتیں بناتے تھے۔ ہم آ جاتے ضرور، ہم نے کہا ایسے ہی جا رہے ہو، جا کر واپس آ جاؤ گے، لڑائی کا ہمیں یقین ہوتا ہم ضرور تمہاری مدد کو آتے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں ان سے؟ جب وہ واپس آ چکے ہیں، نقصان تو پہنچا ہے لیکن ان کو پتہ چل رہا ہے یہ تو بچ کے آ گئے، نبی بھی واپس آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم زندہ، اور اتنے سارے لوگ 70 کے قریب لوگ شہید ہوئے، یہ تو سارے پھر واپس آ گئے، اور پتہ چلا قریش تو پھر بھاگ گئے تھے آخرکار۔ تہے تیخ تو یہ نہیں ہوئے، نام تو ان کا پورا نہیں مٹا، لو ابھی بھی حکمرانی انہی کے ہاتھ میں مدینے کی، لو ابھی بھی تسلط انہی کا برقرار ہے ہمارے اوپر۔ اب یہ باتیں بنانی ہیں انہوں نے کہ نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہی، ہم ضرور نکل کر آتے، وہ تو ہمیں یقین ہی نہیں تھا اس لیے ہم پیچھے رہ گئے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، کیا مطلب ہوا؟ کتمہ کہتے ہیں چھپانے کو، یکتمون جو کچھ وہ چھپاتے۔ واللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، خوب علم رکھتا ہے، بما یکتمون۔ الذین جوڑنے کا جملہ ہے جو بات کی وضاحت کے لیے آ رہا ہے۔ الذین کون؟ یہی لوگ، الذین قالوا، یہی منافق لوگ، کیا کہا انہوں نے؟ لاخوانہم، اخو یا اخی بھائی کو کہتے ہیں، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے کیا کہا انہوں نے؟ وقعدوا، قعدہ ہم بھی کہتے ہیں نا قعدے میں بیٹھنا، وقعدوا اگر تم بیٹھے رہتے خود بھی پیچھے ہمارے ساتھ، لو اطاعونا اور ہماری بات مانتے، جو ہم نے کہا تھا وہ مانتے، بجائے اس کے کہ نبی کی بات مانتے، ما قتلوا تو موت نہ آتی، مارے نہ جاتے۔ قل تو کہیے ان سے ذرا، دیکھیں اللہ کا جواب، مارے نہ جاتے، قل فدرؤ ذرا ان سے کہیے ذرا ہٹا کے تو دکھائیں، ان انفسکم الموت اپنے جانوں پہ سے موت کو، ہمیشہ زندہ رہ کے دکھائیں۔ یہ کبھی نہیں نکلے میدان میں، اب یہ ہمیشہ زندہ رہ کے دکھائیں کوئی۔ ہم کیا جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ رہتی انسانیت کو، اچھا بناؤ کوئی محل، چڑھ جاؤ اس کی چوٹی پر اور بچ کے دکھاؤ، بچ کے دکھاؤ۔ قل فدرؤ عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو کہ تمہاری بات ماننے سے زندگی ملتی ہے اور تمہاری بات نہ مان کے موت ملتی ہے تو چلو کر کے دکھاؤ، ہمیشہ زندہ ہو کے دکھاؤ، ہمیشہ زندہ رہ کے دکھاؤ، ممکن ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی یہ نہ سوچنا، الذین قتلوا جو مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وہ مر چکے، امواتا ہے۔ بقرہ کا بھی ٹاپک تھا یہ کہ ایسا ولا نبلوکم بشیء من، ٹھیک ہے نا، وہاں پر یہ سمجھنا کہ وہ مر گئے اللہ کی راہ میں، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے اللہ کے ہاں، یرزقون رزق پاتے ہیں، رزق پاتے ہیں۔ یہ وہ رزق ہے جس کی حاصل کرنے کی مہلت ہے ہم سب کے پاس، یہ وہ رزق ہے جو موت پہ ختم نہیں ہوتا، یہ وہ رزق ہے جو پھر جاری رہتا ہے، سب کا نہیں رہتا، لیکن یہاں تو بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کا رزق تو رکتا ہی نہیں ہے موت پر۔ وہ تو ہر نبی کہنے کیا آتا ہے، موت تمہارا اختتام ہے ہی نہیں، موت تو دوسری زندگی کی شروعات ہے۔ انکار کرنے والے کہتے ہیں بس مٹی مٹی ہو گئے، مر گئے، جو بابر و عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، جو کرنا ہے عیش کر لو، ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے۔ نبی کہتے ہیں نہیں جی نہیں، موت پہ خاتمہ نہیں ہونا، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی میں جانا ہے، کمائی کر کے چلے جاؤ بہتر ہے۔ ان کا رزق بند ہی نہیں کیا جاتا، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ رزق جاری اور ساری رہتا ہے۔ دیکھیے فرحت ہم بھی کہتے ہیں، خوش ہونا ہم بھی کہتے ہیں، بڑی فرحت محسوس ہو رہی ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، بہت راحت محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، کس سے؟ بما آتاہم اللہ، جو کچھ اللہ سے ان کو ملتا ہے، من فضلہ اللہ کے فضل سے، بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، ان کے لیے بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، ابھی پیچھے ہیں ان کے لواحقین، لواحقین ہم بھی کہتے ہیں نا، لم یلحقوا ابھی پہنچے نہیں ہیں ان تک، ابھی ان تک پہنچے نہیں ہیں، لم یلحقوا بہم من خلفہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے وہ جو ابھی ان تک پہنچے نہیں ہیں، ان کے لیے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا خوش ہو رہے ہوتے ہیں؟
کہ جی ہمیں پتہ ہے وہ بھی ٹھیک راستے پہ، ہم آ گئے، وہ بھی آئیں گے. تو جب آئیں گے تو کیا دنیا منتظر ہے ان کی، کیونکہ وہ تو پہنچ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بس اب وہ آئیں اور وہ بھی مزے لوٹیں اس دنیا کے، اس رزق کے مزے چکھیں. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی قسم کا خوف ان پہ نہیں اور نہ ہی کسی قسم کا پچھتاوا، کوئی حزن نہیں. جنت کا نام ہی یہی ہے، نہ ماضی کا پچھتاوا نہ مستقبل کا اندیشہ. اور دنیا کا نام ہی یہی ہے، ماضی کے پچھتاوے مستقبل کے اندیشے. جب یہ ختم ہو جائے گا جنت بن جائے گی. یہ جنت کی بار بار قرآن میں بار بار یہ استعمال ہوتی ہے اصطلاح، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جہاں پر نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ اور خوف ہوگا. یستبشرون، بہت ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بنعمت من اللہ، کس پر خوش ہوتے ہیں جی؟ وہ نعمتیں جو اللہ کے پاس سے میسر ہیں. وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور فضل اور بے شک اللہ لا یضیع، ضائع کرنا ہم بھی کہتے ہیں، لا یضیع ضائع نہیں ہونے دیتا، لا کہتے نہیں کو، لا یضیع اجر المؤمنین، مومنین کا اجر، ایمان والوں کا اجر اللہ کبھی ضائع ہونے ہی نہیں دیتا. یہی تو گارنٹیاں سننے کے لیے بیٹھتے ہیں ہم، یہی تو ٹونک اور تقویت ہے جو قرآن پہنچاتا ہے ہمیں. یہی تو حکمت ہے کہ تمہارا اگر ایمان ٹھیک ہے اور عمل اس کے مطابق ہے تو حکمت سمجھ لو، یہ ضائع نہیں ہو سکتا. جب یہ ضائع نہیں ہو سکتا، اب کسی نے مجھے نہ بھی دیکھا ہو نیکی کرتے ہوئے، اللہ نے تو دیکھا ہے، ضائع کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے وہ نیکی جس سے مجھے مل رہی ہے وہی مجھے کچھ برا کہہ دے، لگے کہ ضائع ہو گیا، نہیں ہو سکتا. یہ اس کے لیے کی تھی تو ضائع ہوگی، اللہ کے لیے کیا تھا، نہیں ضائع ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اللہ سنا رہا ہے اپنی پالیسی، ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. یہ بھی بتائے گا اللہ تعالیٰ کے جا کے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خوبی سے کام کرنے والوں کا اجر بھی اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا. کریں تو صحیح. الذین، کون لوگ؟ یہی لوگ جن پہ نہ خوف ہے نہ حزن ہے، جو خوش ہو رہے ہیں، اللہ کا فضل پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جنہوں نے کیا کیا؟ مشکل ہو جانے کے باوجود اللہ کا حکم مانا، رسول کا حکم مانا. اس کے باوجود جب کیا پہنچا تھا انہیں؟ قرح، زخم یا تکلیف ان کو پہنچی تھی، جس کو ہم السر کہتے ہیں، عربی میں تو قرح المعدہ بھی کہتے ہیں، گیسٹرک السر، قرح المعدہ، قرح کہتے ہیں زخم کو. للذین، لام کے لیے بھی ہے. کیا ہے ان کے لیے؟ للذین، ایسے لوگ جو مصیبت مشکل کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ چھوڑیں، حکم کی عدولی نہ کریں، ان کے لیے کیا ہے؟ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. تو پھر جنہوں نے احسان کیا ان میں سے اور تقوی اختیار کیا، کیا ہے ان کے لیے؟ بہت ہی عظیم اجر ان کا منتظر ہے. الذین، یہی لوگ، قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا، جب لوگوں نے ان سے کہا کہ دیکھو بہت سارے لوگ جمع ہو کے آ گئے ہیں، یعنی کہ بھائی ذرا احتیاط کرو، نہ جاؤ آگے، منافقین ڈرائے نا، نکلو گے تو کیا بنے گا، تمہارا آگے فوج بڑی ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا، جب ان لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ بلا شبہ بہت سارے لوگ جمع ہو کے آ گئے، لکم، تمہارے مقابلے میں، فخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لہذا تم ان سے ڈرو، بہت بڑا لشکر ہے، خوف کھاؤ مت جاؤ ادھر. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ لو بھائی فزادہم ایمانا، ان کا تو ایمان اور بڑھنے لگا تھا کہ اچھا ایسے موقع پہ تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو ان پہ غلبہ پائیں گے جا کے، یا پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ان کو پتہ ہے پیچھے کیا ملنے والا ہے. ان کو اللہ کی راہ میں جان دینے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو خوشخبری میں پہلے ہی بیٹھے ہیں اس کے لیے، وہ تو منتظر ہیں. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ، اور وہ سب سے شاندار کارساز ہے، سب سے شاندار دوست ہے، سب سے شاندار مدد کرنے والا ہے. تو ان کا تو رویہ یہ ہوتا ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے بڑے لوگ مقابل میں آ گئے، تو یہ رویہ تھا دراصل ایمان والوں کا. فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو کیسے لوٹیں گے پھر وہ؟ شہید ہوں گے تو اللہ کی طرف لوٹیں گے، اور کامیاب لوٹیں گے تو واپس لوٹیں گے بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی لیتے ہوئے. وفضل لم یصفہم سوء، کسی طرح کا کوئی غم، کوئی پریشانی ان کو چھو تک بھی نہیں گزرے گی. واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی پیروی کی، لہذا کیا حاصل کی؟ خوشنودی حاصل کی اللہ کی. واللہ ذو فضل عظیم، اور صحیح معنوں میں تو فضل دینے والا ہے کون؟ اللہ.
انما، یہ تو صرف، انما بڑا کامن لفظ ہے قرآن کا، انما جب بھی آئے گا صرف کے لیے آتا۔ ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہی ہے، یہ تو صرف شیطان ہے۔ یخوف اولیاءہ، کیا کرتا ہے؟ اپنے دوستوں سے، اپنے چیلے چاٹوں سے، شیطان کے اولیاءہ، یہ تو شیطان ہے جو یخوف، تمہیں ڈراتا ہے، اولیاءہ، اپنے چیلے چاٹوں سے، کہ اس سے ڈرو، اس سے ڈرو، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے۔ فلا تخافوہم، تم نہ ڈرنا ہرگز ان سے، فلا تخافوہم وخافونی، کس سے ڈرو؟ مجھ سے، ان کنتم مومنین، ان اگر ہے، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومنین میں سے ہو۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں کیا کیا ان کو اس وقت سبق دیے جا رہے ہیں، اور رہتے دنیا تک کے لیے کیا سبق چھوڑے جا رہے ہیں کہ علم ٹھیک رکھو، عمل ٹھیک رکھو، ضائع نہیں ہو سکتا، ضائع نہیں ہو سکتا۔ علم کہاں سے حاصل کرنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک ہی کتاب چھوڑ کر گئے، ایک واحد، اور وہ قرآن ہے۔ ان کی بعثت کا مقصد بتا دیا۔ جب اس علم کو سمجھ لو گے، یہ تمہارے اندر اتر جائے گا، اور اس کبھی غلط فہمی میں رہنا کہ جی عمل کا کیا ہوگا۔ عمل بھی اسی نبی نے سکھایا آپ کو، جس نے کہا تھا نماز پڑھو، پڑھنی کیسی ہے اس نے پڑھ کے دکھائی ہے ہمیں، تو وہ کچھ الگ سے وہ ماخذ ایک ہی رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھنا انہوں نے سکھائی، وضو کرنا انہوں نے سکھایا، جو کچھ بھی دین کے عمل کے نام پہ ہم کرتے ہیں، ایک ایک چیز انہوں نے کر کے دکھائی ہے۔ کرنے کا کام کر کے سکھایا جاتا ہے۔ ہم سب اپنے اپنے شعبے میں استاد بیٹھے ہیں، علم آپ تھیوریٹیکلی منتقل کرتے ہیں، عمل آپ پریکٹیکلی منتقل کرتے ہیں، یہ دونوں کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں۔ لہذا علم کی دونوں شکلیں، تھیوری بھی اور پریکٹیکل بھی، ان سے ملی۔ قرآن جو ملا اس کی آیات میں کیا ملا؟ اس کی آیت میں ہمیں قانون ملا، اس کی آیت میں ہمیں حکمت ملی۔ کنٹینٹ وائز اکراس دا بورڈ کتنے فرق کرتے ہیں لوگ ریسرچ میں، کوئی کہتا ہے 535 آیتیں ہیں شریعت کی، کوئی کہتا ہے 570، اتنا ہی فرق ہوا ہے بس۔ 6000 حکمت کی آیتیں ہیں، تو اگر ہم صرف وہ نکال کے بیٹھ جائیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا، ہو تو جاتا ہے، یہ کام تو چل رہا ہے ہمارا، لیکن آپ سوچیں 6000 وہ آیتیں جو ایمانیات کی ہیں، جو کردار سازی کی ہیں، جو اخلاق سازی کی ہیں، جو ایمان کو، اللہ کے شعور کو، اس کے نبی کی عظمت کو، صحابہ کرام کی محنت کو ہمارے سینوں میں اتارنے کے لیے دی گئی ہیں، وہ اگر نہ پہنچے ہم تک تو پھر یہ اوپر اوپر کا چھلکے والا دین بن کے رہتا ہے۔ یہ بار بار دہراتے ہیں۔ اگر آپ کوئی واقعتاً جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے، اس کی کیا پالیسی ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کہاں سے پڑھیں ہم؟ قرآن سے نہ پڑھیں تو وہ ہے کوئی اور جگہ؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زندگی گزاری، اوتھینٹک سب سے زیادہ اوتھینٹک سیرہ، لائف ریکارڈ آف اوور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں کوئی ہیچ پیچ نہیں ہے، کہاں سے پڑھیں؟ قرآن۔ صحابہ کرام کا طرز عمل، انہوں نے کیا کیا، ہم تک کیا پہنچایا، اگر آپ نے پڑھنا ہے اوتھینٹک، کیا پڑھیں؟ قرآن۔ ہمارے علماء کرام سر آنکھوں پر وہ ہمیں جو کچھ بتا رہے ہیں، اگر وہ ہم نہ بتاتے ہمارا کیا بنتا؟ کیا بتا رہے ہیں، کیسے سمجھنا ہے، اس کی سورس کیا ہے؟ قرآن۔ کوئی ہمیں کچھ غلط تو نہیں بتا رہا، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، صحیح بتا رہا ہے غلط، کیسے پتہ چلے؟ قرآن، صرف اور صرف قرآن۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے صرف سمجھنے پہ معاملہ چھوڑا نہیں ہے، ہم میں سے کتنے دہراتے ہیں اس کو صبح شام۔